بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملتے ہیں، یا قرنوں میں مدتوں تک چلا جاؤں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دعا مانگی تھی پروردگار سے، تو پروردگار نے فرمایا کہ میرا بندہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے ساتھ چلے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی۔ یہ آب حیات تھا کہ جو مچھلی پہ پڑ گیا اور مچھلی زندہ ہو کر کے چلنے لگی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ بولا بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، اچنبا ہے۔ قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دے کے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں پلٹ کے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ مولا میں تیرے کسی خاص بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں ملے گا؟ تو دو سمندروں کے ملنے کی جگہ بتایا گیا، وہاں مچھلی زندہ ہوئی، یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، لیکن جب خادم نے بتایا تو پھر پیچھے پلٹ کر کے آئے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ، اور اس کے بعد میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دو کہ نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بھی انسان، یعنی کوئی اللہ کا خاص بندہ ہو، اس کے پاس بھی جا سکتا ہو، وہ چاہے مرتبے میں کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے بھی علم سیکھا جا سکتا ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں ہے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ کہا عن قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ کہا کہ تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا قال اخرقتہا لتغرق اہلہا لقد جئت شیئا امرا۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ یعنی جس کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، تو اس کشتی میں بیٹھ کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ ہٹا دیا، نیچے سے چیر دیا،
تو اس میں سوراخ سا ہو گیا تھوڑا تھوڑا، لیکن کشتی صحیح سلامت چلی گئی کنارے تک۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور ان کشتی والوں نے آپ سے اجرت نہیں لی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو ایک تو انہوں نے اجرت نہیں لی اور تم نے اس کی کشتی خراب کر دی، یہ تو بری بات ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستھری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ یعنی اب آگے بڑھے تھے تو ایک بچہ حسین و جمیل کھیل رہا تھا بچوں کے درمیان، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کے اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب میں کہ تم نے ایک جان کو قتل کر دیا۔ جان تبھی قتل کی جاتی ہے جب قصاص ہو کسی کا، یہاں تو کوئی قصاص نہیں کچھ نہیں، پھر آپ نے قتل کر دیا۔ تو کہا بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما قال لو شئت لاستخذت علیہ اجرا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، ان دہقانوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یعنی دونوں آگے چلے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوک لگ رہی تھی تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں دیں گے۔ اسی گاؤں میں ایک دیوار گرنے والی تھی، اب اس بندے نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے، ہم اس سے کھانا کھا لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اب جو پہلی بات تھی سب سے، کشتی جو توڑی تھی وہ کیوں توڑی تھی اس کا سبب بتا رہے ہیں۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاغدت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، فرمایا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی، مسکینوں کی تھی، دریا میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا ہے، یعنی جو اچھی کشتی ہوتی ہے اسے وہ بادشاہ چھین لیتا ہے، تو اسے عیب لگا دیا تاکہ اس عیب کی وجہ سے اب وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھینے، اور یہی ہوا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو لڑکے کو قتل کیا تھا وہ اس لیے کہ وہ لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے، اس لڑکے کی تقدیر میں کفر تھا۔ اب تیسری چیز جو تھی فارضنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اب وہ تیسری چیز جو تھی، دیوار کیوں سیدھی کی؟ رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں،
ان کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔